منال ریسٹورنٹ اسلام آباد کو سپریم کورٹ کی جانب سے گرائے جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ہی کالعدم قرار دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ منال ریسٹورنٹ کے گرائے جانے سے کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا مالی نقصانات ہوئے، کن کن لوگوں کی جاب متاثر ہوئی، لوگ بے روزگار ہوئے، مالکان کو کتنا نقصان ہوا، پاکستان کو، اسلام آباد کو سیاحتی سطح پر کیا کیا نقصانات پہنچے، آج بات کرتے ہیں اس اہم ترین موضوع پر۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ اس طرح کے عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بھٹو قتل کیس ہے کہ بھٹو کو اسی سپریم کورٹ نے پھانسی پر لٹکایا تھا اور پھر نصف صدی بعد اسی سپریم کورٹ نے بھٹو کے قتل کو ناجائز قرار دے دیا۔ بے شمار فیصلے ہیں جو میں بطور نظیر پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہیں ہے۔ مدعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے منال ریسٹورنٹ جو اسلام آباد کی پہچان تھا، جی ہاں، کوئی ایسا سیاح خواہ وہ پاکستانی ہو یا بیرون ملک سے آیا ہو وہ اسلام آباد جائے اور وہ منال پہ نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ منال ریسٹورنٹ مارگلا کی پہاڑیوں پر، آپ بھی مارگلا نیوز دیکھ رہے ہیں، مارگلا کی پہاڑیوں پر مشتمل ایک ریسٹورنٹ تھا، انتہائی خوبصورت مقام تھا، اور وہاں سے رات کا جو اسلام آباد شہر کا نظارہ تھا وہ دیکھنا یقین کریں اتنا دلکش تھا کہ شاید جس نے بھی دیکھا ہو وہ اس کو بھول نہ سکے۔ بہت خوبصورت مقام جہاں پر ہر اسلام آباد میں آنے والا پاکستانی ہو یا بیرونی کوئی شہری ہو وہ آتا تھا، ریونیو اکٹھا ہوتا تھا۔ اب جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی، ان کی عدالت نے جناب کہا کہ یہ جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور ناجائز طور پر جو اسلام آباد کے ادارے ہیں انہوں نے منال کی جو زمین ہے اس کو لیز کر دیا ہے۔ اس کے خلاف فیصلہ آیا، وہ ریسٹورنٹ گرا دیا گیا اور مالکان جو ہے وہ اس کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اگر ویڈیو مل جائیں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گرایا گیا تھا 2024 میں تو مالکان نے جو ٹرمینیشن لیٹر تقسیم کیے تھے نا کہ بھائی ہاتھ جوڑے تھے ملازمین سے، وہ 700 ملازمین تھے جو بے روزگار ہوئے تھے اور اس وقت بڑے جذباتی مناظر تھے۔ وہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ویڈیوز مل جائیں تو آپ اس کو وہ ویڈیو ذرا دوبارہ دکھا دی جائیں۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ انیشیٹو کیوں لیا، اب یہ قاضی صاحب جانتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھے اس وقت کے ججز جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ذاتی نوعیت کی گرج تھی، جس طرح جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی نکالتے رہے ہیں مختلف ہاسپٹلز کے خلاف۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جس سیٹ پر بڑا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ سے زیادہ دلچسپی دوسرے کاموں میں لیتا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ وہ لوئر جوڈیشری جو مسائل سے بھری پڑی ہے وہاں پر مانیٹرنگ کرنے کے بجائے، وہاں پر چھاپے مارنے کے بجائے وہ کبھی ہاسپٹلز میں گھس جاتے تھے، کبھی کسی اور اداروں میں گھس جاتے تھے اور کبھی کسی کو عدالت میں بلا لیتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے جناب۔ وہ اسی طرح کا یہ فیصلہ تھا جس کو اب وفاقی آئینی عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل کے ججز ٹھیک تھے یا آج کے ججز ٹھیک ہیں؟ جب یہ ججز اس کو بحال کر دیں گے، ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کو بحال کر دے اور پھر اس کی توثیق جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کر دے تو اس فیصلے کو آپ کہاں گنیں گے؟ مان لیا کہ یہ انہوں نے آج توثیق کر دی تو جو اتنے سالوں میں پاکستان کا، عوام کا، اس منال ریسٹورنٹ کے مالک جو ہیں ان کا جو مالیاتی نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون اس کی بھرپائی کرے گا جناب؟ ناظرین، اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں جو کیے گئے عدالت کی طرف سے، کبھی بلڈنگیں گرائی گئیں کہ یا یہ جو بلڈنگ بائی لاز ہیں جو ان کی خلاف ورزی ہے، لیکن متعلقہ ادارے جو جنہوں نے ان بائی لاز پر عمل درآمد کرانا تھا ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ لاہور میں بھی بہت سے ایسے پلازے موجود ہیں جو صرف عدالتی جو ہے وہ حکم کی وجہ سے برباد ہوئے اور ان کا مالکان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔
اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کبھی وقت تھا کہ بہت سا زر مبادلہ سیاحت سے کماتا تھا، اب سیاحت جو ہے وہ پاکستان میں بہت محدود ہو گئی، اس کی کئی ایک وجوہات ہے جو یہاں بیان اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لیکن منال کو دیکھ کر اور جب اس کے انہدام کا فیصلہ آیا تھا وہ میرے لیے واقعی بڑا شاکنگ تھا، بلکہ سب کے لیے شاکنگ تھا، کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے اور وہاں پہ ہم نے رونقیں دیکھی ہوئی ہیں، وہاں جا کے شہر کا نظارہ کیا ہوا ہے، تو جتنا وہ خوبصورت منظر تھا وہ شاید ہی دوبارہ اب کسی کو نظر آئے۔ لیکن ناظرین اب دیکھیں کہ اب اگر وہ ری بلڈ کیا جاتا ہے، اس کا ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس حسن رضا رضوی نے یہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے، اور پھر اس کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ متعلقہ باڈیز جو ہیں، یعنی کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے یا وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ اس کے سارے معاملات دیکھے اور اس کو زمین کی ملکیت کا بھی فیصلہ عدالت کر دے گی، اور اس کو پھر کس طرح لیز پہ دینا ہے یا کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ ایک بنی بنائی چیز کو آپ نے اجاڑا اور پھر اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے آپ ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ آپ بنانے کا فیصلہ دے دیں گے، لیکن بیچ میں جو نقصان ہوا لوگوں کا، اب دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ 700 لوگ براہ راست متاثر اس سے ہوئے کہ جو وہاں پہ ان کے ذاتی یعنی کہ وہ اس ادارے کے ملازم تھے، منال کے ملازم تھے، مالک کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ملازم ڈائریکٹلی وابستہ تھے، پھر جو انڈائریکٹلی وابستہ ہوتے ہیں وینڈر ہوتے ہیں، جو کوئی ان کو مرغی سپلائی کرتا ہوگا، کوئی ان کو بیف مٹن سپلائی کرتا ہوگا، کوئی ان کو شاپر سپلائی کرتا ہوگا، جی ہاں، کوئی ان کو پتہ نہیں کتنے ان کے سپلائرز ہوں گے جناب، ان سپلائرز کا سارا کام بند ہوا، ان سپلائرز کی چین جو پیچھے تھی وہ ساری متاثر ہوئی، اور نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے اس کے کچھ اگر وائلیشن ہوئی ہوگی یا کوئی چیز ہوئی ہوگی تو یا تو پھر پورے نظام کو جو سزا دی جائے نا، کہ پورے اس وقت کس نے بننے دیا، یہ کس نے اجازت دی، اس وقت کے افسران کون تھے، انہوں نے کیا پیسے لے کے یہ سارا کچھ کیا، اور ان کو بھی اسی طرح پھر سزا دی جائے جس طرح منال کے مالک کو آپ نے سزا دی اس کا کاروبار ختم کر کے۔ یہ صرف مالک کی سزا نہیں تھی، یہ جیسے میں نے بیان کیا ان کے سارے جو لوگ ساتھ وابستہ تھے ان کے لیے بھی یہ سزا سے کم نہیں تھی۔ کسی گھر کا چولہا بند ہو جانے سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے، یہ میرے اور آپ جیسے عام آدمی کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ ناظرین اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ جو اسلام آباد میں یا باقی شہروں میں تجاوزات بنتی ہیں یا چیزیں بنتی ہیں، یہ کون بنواتا ہے، کس طرح بن جاتی ہیں؟ راتوں رات بن جاتی ہیں؟ کوئی جن بھوت آگے بنا دیتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ادارے ہی ہوتے ہیں، یہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ پیسے کھا کے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی سسٹم کیوں نہیں کام کر رہا ہوتا اس کے خلاف؟ جب وہ بن جاتا ہے، جب اس پہ کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، تب ادارے جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کبھی سپریم کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، کبھی کہیں سے آرڈر آ جائے گا، کبھی کسی ادارے سے آرڈر آ جائے گا اور اس کو منہدم کرنے کے جو ہے وہ آرڈرز جو جاری ہو جائیں گے۔ جناب دوسرا پوائنٹ ناظرین دیکھیں کہ گورنمنٹ کو کتنا لاس ہوا ہوگا ان سالوں میں نا ریونیو کی مد میں، کہ اب منال ریسٹورنٹ جس نے لیا تھا ظاہر ہے اس نے زمین لیز پہ لی تھی، آپ نے زمین لیز پہ لی ہے تو آپ حکومت کے کسی ادارے کو اس کے پیسے دیتے ہوں گے نا۔ عدالت اگر اس وقت یہ فیصلہ کرتے وقت دیکھتی کہ یہ جو پیسے جا رہے ہیں، جو حکومتی خزانے میں پیسے جا رہے ہیں، یہ کم تو نہیں ہے کہ جتنی جگہ ہے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، جس سے جتنے وہ مالکان جتنا پیسہ کما رہے ہیں، کیا اس کی ایک مناسب مقدار جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جاتی ہے؟ یہ پوائنٹ تھا دیکھنے والا نا، کہ اس پوائنٹ پر نظر رکھی جاتی۔ کوڑیوں کے بھاؤ تو یہ زمین کسی کو نہیں دے دی گئی، کسی چہیتے کو۔ تو یہ ناظرین یہ بڑا اہم سوال تھا جو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا، اور وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس حسن رضا رضوی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اس فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر تک نہ تھا۔ تو اب منال ریسٹورنٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو پائے گا، وہاں پہ اسی طرح کی رونقیں دوبارہ سے بن پائیں گی یا نہیں بن پائیں گی، کب تک بنے گی، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے
کہ کہتے ہیں نا مرزا غالب نے کہا تھا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب شاید ہم وہ وقت دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں جو منال کی رونقیں تھی کہ وہ بحال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ فیصلہ کریں کہ عدالت کا کل کا فیصلہ صحیح تھا یا جو اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ صحیح ہے. اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.